السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27ویں رجب یعنی شب معراج کی نفلی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتنے رکعتیں ہوتی ہے؟ کیسے نیت کیا جاتا ہے؟ کیا چیزیں پڑھی جاتی ہے؟ کون سی عبادتیں کی جاتی ہے؟ کون سا وظیفہ پڑھی جاتی ہے؟ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب معراج کی نفلی نماز ادا کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی ہر مرادیں پوری کی جاتی ہے، اور اگر پریشانی میں ہے تو پریشانی سے چھٹکارا پاتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ بار بار موقع ملتا نہیں ہے، یہ ایک سال میں آتی ہے، اور یہ بہت ہی قیمتی دن ہے۔ آپ اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں اور آپ اس قیمتی وقت کا فائدہ اٹھائے۔ دیکھیں شب معراج کی نفلی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ بتائیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ دیکھیے، آپ سب سے پہلے سماعت کر لیں میری بات کو کہ 27ویں رجب یعنی شب معراج کی نفلی نماز جو ادا کرتا ہے اور جو روزہ رکھتا ہے، پہلی بات سماعت کر لے کہ اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ جو شخص عبادت کرتا ہے اور اللہ سے گریہ وزاری کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ جس کا دامن خالی ہے اس کا دامن بھر جاتا ہے۔ تو دیکھیں، شب معراج کی نفلی نماز مکمل 12 رکعتیں ہوتی ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے 2 رکعت کر کے 6 سلام سے۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ اب نیت کسے کہا جاتا ہے؟ مجھے نیت یاد نہیں ہے، میں کیسے نیت کروں؟ تو نیت کسے کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کو نیت یاد نہیں ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو نیت کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب مجھے نیت ہی یاد نہیں ہے تو پھر میں کیسے نیت کروں گا؟ تو نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے پکے ارادے کو۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں شب معراج کی نفلی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اگر آپ زبان سے کہتے ہیں تو زبان سے کہنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نہیں کہے تو کوئی دقت نہیں ہے، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ بس آپ دل میں ارادہ کر لے، دل میں ٹھان لے کہ میں شب معراج کی نفل نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ تو آپ نیت ہندی میں سماعت کر لے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب معراج کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد آپ کو دونوں ہاتھوں کو کان کے لو تک لے جا کر ناف کے نیچے نیت باندھ لینا ہے۔ اب نیت باندھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ثنا۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر پڑھنا ہے اعوذ باللہ۔ اب اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، مطلب کہ الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوگا۔ اب رہ گئی بات، اب آپ یہ کہیں گے کہ میں کون سا سورہ پڑھوں گا؟ تو دیکھیے، شب معراج میں کوئی بھی سورہ پڑھنے کے لیے متعین نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کو خاص کر اسی سورہ کو پڑھنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جو سورہ یاد ہو، چھوٹا سورہ یاد ہو، بڑا سورہ یاد ہو، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے موبائل کے اسکرین پر شو کر رہا ہوگا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ کوئی سورہ پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو سورہ یاد ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو اسی طرح کر کے 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت کر کے 6 سلام سے۔ جب آپ کی نماز ادا ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو آپ کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ درود شریف۔ اب آپ کو جو درود یاد ہو، چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہو، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا دے رہا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنا پڑھنے کے بعد پھر آپ کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ درود شریف، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، درود شریف جو آپ کو درود یاد ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب معراج کی نفل نماز ادا کرتا ہے اور جو روزہ رکھتا ہے، میں اس کی ہر دعا قبول کرتا ہوں۔ تو آپ کیا کریں کہ 27ویں رجب کو آپ روزہ بھی رکھے اور نفل نماز بھی ادا کرے تو آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ اب آپ کو دعا کرنی ہے۔ اب آپ کو دعا کیا کرنی ہے؟ جو چیز کی آپ کی حاجت ہو، آپ پریشانی میں تو پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا کرے،
या मौला मैं इस परेशानी में हूँ, मैं मुब्तला हूँ, मुझे इससे छुटकारा दिला दे, या फिर मेरी मुरादें है, कुछ मैं बनना चाहता हूँ। तो जो शख्स नफली नमाज पढ़ता है और जो रोजा रखता है ना, उसके खाली दामन पूरा भर दिया जाता है। तो देखिए ये मौका बार बार नहीं मिलता है, साल में एक मर्तबा ही आता है, तो आप ऐसे मौका का फायदा उठाए, ऐसे मौका को जाया ना करने दे, आप इसका खूब फायदा उठाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से खूब गिरे औजारी करके दुआ करें तो आपकी दुआ कबूल की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या शब मेराज की नफली नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है, कितनी रकातें होती है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बता दिया हो और मुझे इतना यकीन है आप पर कि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और आप अच्छी तरीके से नमाज पढ़ने का तरीका सीख लिए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को दूसरे भाई तक शेयर जरूर करें।